بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے سبق نمبر 83 پڑھ لیا، جس کا موضوع جو ہے وہ نماز میت کے احکام ہی تھا۔ البتہ اس میں حنوط کے احکام، کفن کے احکام بھی بیان کیے گئے تھے، اور توجیہ المسائل کے مسئلہ نمبر 593 تک اس میں مسئلے پڑے گئے۔ آج ہم سبق نمبر 84 شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق نمبر 84 کا عنوان ٹاپک نماز میت کے احکام ہے۔ تو نماز میت کے احکام مسئلہ نمبر 594، 595، 596 اس طرح آگے سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور نماز میت کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم اسی سبق میں پڑھیں گے۔ جی، مسئلہ نمبر 594 نماز میت کے احکام، اس کا ٹائٹل متن کچھ یوں ہے: اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ کوئی مخصوص شخص اس کی نماز پڑھے تو ضروری نہیں کہ وہ شخص میت کے ولی سے اجازت حاصل کرے، اگرچہ بہتر ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کے ولی سے اجازت لی جائے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ویسے نارمل روٹین میں نماز میت پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو حکم یہ ہے شرعی کہ میت کا ولی نماز پڑھائے، لیکن اگر ولی کو نماز پڑھانی مشکل ہو رہی ہو، یا اس سے زیادہ صاحب علم اور علماء کرام موجود ہوں، تو دوسروں کو وہ اجازت دے کے نماز پڑھائیں۔ اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں معاشروں میں علماء کرام، مولانا حضرات پڑھاتے ہیں، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے وارث، جو میت کے وارث ہوتے ہیں، اس سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب میت نے پہلے وصیت کر رکھی ہو کہ فلاں شخص میری نماز پڑھائے گا، تو اب جو ہے وہ نماز کی وصیت جو موجود ہے، اس وصیت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اب اس کے ولی کی اجازت یا اس کے وارث کی اجازت جو ہے وہ اہمیت کی حامل اتنی نہیں رہی جتنی وصیت ہو گئی۔ تو لہٰذا نماز میت اگر وصیت کے مطابق پڑھائی جا رہی ہو تو پھر بہتر ہے کہ ولی سے اجازت لے، ورنہ نہ بھی لے تو نماز ٹھیک ہوگی۔ مسئلہ نمبر 595، بعض فقہا کے نزدیک میت پر کئی دفعہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے، اور اگر میت کسی صاحب علم و تقوی کی ہو تو بغیر اشکال کے مکروہ نہیں ہے۔ جی، عام طور پر واجب ہے کہ واجب کفائی نماز میت پر نماز پڑھی جائے تو پھر ساروں کے اوپر سے واجب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چیز ہمیں ثابت نہیں ہے، اور اگر میت کسی صاحب علم یعنی علماء اور فضلاء کی ہو، صاحب تقوی کی ہو، تو اس کی تو کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ان میں تو مکروہ کسی صورت میں نہیں ہے یا بغیر اشکال کے نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 596، اگر میت کو جان بوجھ کر یا بھول چوک کی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا جائے، یا دفن کر دینے کے بعد پتہ چلے کہ جو نماز اس پر پڑھی جا چکی ہے وہ باطل ہے، تو میت پر نماز پڑھنے کے لیے اس کی قبر کو کھولنا جائز نہیں، لیکن جب تک اس کا بدن پاش نہ ہو جائے، اور جن شرائط کا نماز میت کے سلسلے میں ذکر آ چکا ہے، ان کے ساتھ رجا کی نیت سے اس کی قبر پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نارمل روٹین میں تو معاشرے کے تمام افراد پر جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ان کے اوپر غسل، کفن، دفن یہ واجب ہو جاتا ہے، اور ساتھ نماز پڑھنا بھی۔ یہ جب تک واجب ادا نہ کیا جائے تو سارے اس معاشرے پہ اگر عذاب نازل ہوتا ہے
تو یہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گے، یا اس کے برعکس سارے گناہگار شمار ہوں گے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بندہ بھی غسل کا اس کا میت کو دے دے اور نماز پڑھ لے، کفن دے دے، تو دفن کر دے کافی ہے۔ اب رہی بات کہ کسی نے نماز یا تو پڑھی نہیں ہے بھول چوک کی وجہ سے، یا کسی عذر کی وجہ سے کہ کوئی خوف تھا، کوئی مسئلہ تھا، معاشرے کے ہزاریں حادثات ہوتے ہیں، تو دفنا دیا، اور دفن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نماز تو نہیں پڑھی بھول چوک کی وجہ سے یا عذر کی بنا پر، یا دفن کرنے کے بعد پتہ چلے کہ جو پڑھی گئی تھی وہ نماز جو ہے صحیح نہیں تھی، تو اب نماز واجب ہے، نماز میت، لیکن اب کیونکہ یہ میت جو ہے وہ زیر زمین دفن ہو گیا ہے، اب اس کے لاش کو نکالنا اور اس کے میت کو باہر لے آنا، اس کی قبر کو کھودنا، اس کے قبر کو میت سے جدا کرنا، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے معاشرے کے لیے۔ اس میں ہماری شریعت جو ہے فقہ جعفری کے مطابق اہم یہ ہے کہ اس کے نماز جو میت پر پڑھنی تھی وہ قبر کے اوپر ہی پڑھ دی جائے رجا کی نیت سے، یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی کھودائی نہ کی جائے، کھولنا جائز نہیں ہے، قبر کو کھول کے اس کے میت کو باہر نکالنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 597، اس کا موضوع اور عنوان جو ہے وہ نماز میت کا طریقہ ہے۔ نماز میت کا کیا طریقہ ہے؟ سادہ الفاظ میں نماز میت جو ہے وہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس نماز سے جدا ہے۔ یعنی جس طرح ہم صبح کی نماز واجب پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ اس میں رکوع ہو، سجدے ہوں اور ارکان نماز دوسرے جو ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ نماز میت فرق رکھتی ہے۔ بس میت کی نماز میں 5 تکبیریں ہیں۔ ایک جملے میں نماز میت کا طریقہ آ سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ میت کی نماز میں 5 تکبیریں ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والا شخص مندرجہ ترتیب کے ساتھ 5 تکبیریں پڑھے تو کافی ہوں گی۔ نیت کرنے اور پہلی تکبیر پڑھنے کے بعد کہے، یعنی نیت کی ہے، نیت کس طرح کی ہے؟ نیت یوں کرے گا، سامنے اس کے میت ہوگا، کہے گا کہ 5 تکبیر نماز جنازہ اس میت پر میں پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، تو یہ نیت کرے گا۔ البتہ ان الفاظ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل و دماغ میں آنا ہی کافی ہے۔ یہ نیت کرے گا اور پہلی تکبیر یوں پڑھے گا، اللہ اکبر، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کے بعد دعائیں پڑھنا، یہ یوں پڑھے گا، یہ دعا، اور البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ 2 طریقے ہیں، ایک شارٹ کٹ دعائیں ہیں، ایک تفصیل کے ساتھ ہیں، تو ہم مختصراً پہلے بیان کرتے ہیں۔ مختصراً دعا کچھ یوں پڑھے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، یا و اشہد ان محمد رسول اللہ، یوں پڑھے گا۔ پھر دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، پھر اس کے بعد دعا پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسری تکبیر کے بعد، یعنی تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر،
اور پھر کہے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ پھر چوتھی تکبیر کے بعد اگر میت مرد کی ہو تو کہے گا اللہ اکبر اللہم اغفر لہذا المیت۔ جی اگر میت عورت ہو تو کہے گا یہی چوتھی تکبیر کے بعد اللہم اغفر لہذہ المیہ، لحاظ ہی پڑھے گا، پہلے لحاظ المیہ اور ابھی لحاظ ہی المیہ، اور اس کے بعد کہے گا اللہ اکبر۔ 5 تکبیریں جب ہو جائیں گی تو نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ جی یہاں تک نماز جنازہ کا مختصر طریقہ ختم ہو گیا، لیکن تفصیلی طریقہ یعنی دعاؤں میں گنجائش ہوتی ہے کہ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تفصیلی بھی، تو تفصیل کے لیے ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ یہاں تک دعا پڑھے گا پہلی تکبیر کے بعد۔ دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور پھر پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کا افضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین۔ اور تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اس کے بعد دعا یہ پڑھے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اگر میت مرد ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد کہے گا اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نظر بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اس کے بعد 5ویں تکبیر کہے گا اللہ اکبر۔ یہ چوتھی تکبیر کے بعد اور 5ویں تکبیر سے پہلے مرد اگر میت ہو، یہ کیونکہ مرد میت ہوگا تو سیغے جو ہے وہ مرد والے پڑھے جائیں گے، اور اگر میت جو ہے وہ خاتون کا ہو، عورت کا ہو، تو پھر اس دعا کے سیغے جو ہے وہ بدلے جائیں گے اور یوں پڑھا جائے گا چوتھی تکبیر کے بعد اللہم ان ھذہ امتک، مرد میں ھذا تھا، یہاں ھذہ ہے، وابنۃ عبدک وابنۃ امتک نزلت بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا وانت اعلم بہا منا اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا
وَإِنْ كَانَتْ مُسِيئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْهَا وَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عِنْدَكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَاخْلُفْ عَلَى أَهْلِهَا فِي الْغَابِرِينَ وَارْحَمْهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ تو یہ دعا چوتھی اور پانچویں تکبیر کے درمیان جب خاتون کا میت ہو تو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔